کیا 26 نومبر نے ریاستی اداروں کی کمزوریوں کو بے نقاب کر دیا؟ پی ٹی آئی کا قافلہ اسلام آباد کیسے پہنچا؟ فورسز نے روکا کیوں نہیں؟ کون جیتا کون ہارا؟ حامد میر کا کالم۔ سینئر صحافی حامد میر نے اپنے کالم میں پاکستان تحریک انصاف کے اسلام آباد میں احتجاج کی ناکامی اور مظاہرین کے خلاف رات کے اندھیرے میں طاقت کے استعمال پر تہلکہ خیز تجزیہ پیش کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ کوئی سیکھنا چاہے تو 26 نومبر کو اسلام آباد میں پیش آنے والے واقعات سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ 26 نومبر کو ہم نے دن کی روشنی میں عوامی ہجوم کے سامنے ریاست کی طاقت اور تمکنت کو نہ صرف بے بس ہوتے بلکہ فرار ہوتے بھی دیکھا ہے۔ پھر 26 نومبر کو رات گئے اسلام آباد کے ریڈ زون میں سب روشنیاں بجھا دی گئیں۔ بلو ایریا کی سب عمارتوں کی بجلی بھی بند کر دی گئی۔ جب ہر طرف اندھیرا چھا گیا تو اس اندھیرے میں ریاست نے اپنی طاقت کا اندھا دھند استعمال کیا اور اس تمکنت کو بحال کیا جسے دن کی روشنی میں چھین لیا گیا تھا۔ حامد میر کے مطابق 26 نومبر کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت میں دو سیاسی جماعتیں نہیں بلکہ وفاقی حکومت اور صوبہ خیبر پختونخوا کی حکومت ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی تھی۔ لہٰذا اس دن کے واقعات سے صرف ایک فریق کو نہیں بلکہ دونوں فریقین کو سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزراء نے رات کے اندھیرے میں کریک ڈاؤن کے ذریعے تحریک انصاف والوں کو اسلام آباد سے بھگا کر اگلے دن اپنی فتح کا اعلان کیا اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو بھگوڑا قرار دیا۔ تحریک انصاف کے قائدین نے کہا کہ ان کے کارکنوں پر ڈائریکٹ فائرنگ ہو رہی تھی، لہٰذا انہوں نے اپنے کارکنوں کی زندگیاں بچانے کے لیے احتجاج ختم کرنے کا اعلان کیا۔ حامد میر نے اس پر بطور عینی شاہد اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ 26 نومبر کے واقعات کے ایک عینی شاہد کی حیثیت سے میری رائے مختلف ہے۔ اس دن نہ تو وفاق نے صوبے پر فتح پائی ہے اور نہ ہی تحریک انصاف کے کارکن پارٹی قیادت کے کہنے پر اسلام آباد سے واپس گئے۔ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ بطور ریاست اور بطور قوم یہ ہم سب کی شکست کا دن تھا۔ دن کی روشنی میں تمام ریاستی اداروں کی طاقت کو شکست ہوئی اور رات کے اندھیرے میں تحریک انصاف کے کارکنوں کا جوش و جذبہ شکست کھا گیا کیونکہ پارٹی کی قیادت موقع سے فرار ہو گئی۔ تحریک انصاف کی نئی سیاسی رہنما بشریٰ بی بی نے بار بار کہا تھا کہ وہ ہر صورت ڈی چوک پہنچیں گی اور اس وقت تک واپس نہیں جائیں گی جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتے۔ علی امین گنڈاپور نے کہا تھا کہ ہم نے گھر والوں سے کہہ دیا ہے کہ ہم عمران خان کے بغیر اسلام آباد سے واپس نہیں آئیں گے اور گھر والوں سے کہہ دیا ہے کہ واپس نہیں آئے تو ہمارے جنازے پڑھ لینا۔ کالم نگار کے بقول یہ تو ماننا پڑے گا کہ بشریٰ بی بی اور علی امین گنڈاپور کا قافلہ تمام رکاوٹیں توڑتا ہوا اسلام آباد کے ریڈ زون کے قریب پہنچ گیا۔ جن وفاقی وزراء نے دعویٰ کیا تھا کہ تحریک انصاف والوں کو کسی صورت میں اسلام آباد نہیں آنے دیں گے، وہ سب 26 نومبر کی دوپہر کو حیران رہ گئے جب تحریک انصاف والے ڈی چوک میں پہنچ گئے اور وہاں کنٹینرز پر چڑھ کر اپنے جھنڈے لہرا دیے۔ حامد میر لکھتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ کنٹینر پر موجود رینجرز کے جوان تحریک انصاف والوں سے ہاتھ ملا کر پیچھے کی طرف جا رہے ہیں تو معلوم کیا کہ تحریک انصاف کی قیادت ریڈ زون کی طرف آ رہی ہے یا نہیں۔ پتہ چلا کہ تحریک انصاف کے کچھ رہنما ڈی چوک جانے کی مخالفت کر رہے ہیں کیونکہ ان کے خیال میں مذاکرات کے ذریعے عمران خان کو رہا کرانا آسان ہو گیا ہے۔ کافی دیر تک تحریک انصاف کا کوئی رہنما ڈی چوک نہیں آیا بلکہ یہ صاحبان چائنا چوک آ کر رک جاتے تھے۔ کارکن اپنے رہنماؤں سے لڑتے رہے کہ آگے بڑھو۔ رہنماؤں کا خیال تھا کہ اگر سیکیورٹی فورسز نے فائرنگ شروع کر دی تو لاشیں گریں گی۔ اس دوران واقعی فائرنگ اور آنسو گیس کی شیلنگ شروع ہو گئی۔ کارکنوں نے مزاحمت کی لیکن پھر پیچھے ہٹ گئے۔ مغرب تک ڈی چوک کو مظاہرین سے خالی کرا لیا گیا اور پھر چائنا چوک پر موجود ہجوم کے خلاف کریک ڈاؤن کے لیے اندھیرے کا سہارا لیا گیا۔ حامد میر نے انکشاف کرتے ہوئے لکھا کہ میں نے آنسو گیس کے دھوئیں اور گولیوں کی تڑتڑاہٹ میں مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان گھوم پھر کر بہت سے سوالات کے جواب تلاش کیے۔ اہم ترین سوال یہ تھا کہ تحریک انصاف کا قافلہ اسلام آباد کے اندر کیسے آ گیا۔ کارکنوں کا کہنا تھا کہ وہ 2 دن کی مزاحمت سے رکاوٹیں ہٹا کر آئے ہیں۔ پولیس، رینجرز اور ایف سی والوں کا کہنا تھا کہ ہم نے شہر کے داخلی راستوں پر زیادہ مزاحمت اس لیے نہیں کی کیونکہ ہجوم بہت بڑا تھا جس میں عورتیں بھی شامل تھیں اور ہم اپنے ہی پاکستانیوں کی لاشیں نہیں گرانا چاہتے تھے۔ ایک اہم بات یہ پتہ چلی کہ اسلام آباد کے تمام راستے 23 نومبر کو بند کر دیے گئے تھے۔ سندھ، پنجاب اور آزاد کشمیر پولیس کے علاوہ رینجرز اور ایف سی کو بھی اسلام آباد بلا لیا گیا تھا۔ دوسرے صوبوں سے بلائے گئے پولیس کے ہزاروں جوانوں کو رات سونے کے لیے ٹینٹ لگا کر دے دیے گئے لیکن ان کے کھانے پینے کا مناسب بندوبست نہیں تھا۔ 2-3 دن تک انہوں نے اپنی جیب سے کھایا پیا۔ اسلام آباد مہنگا بھی ہے، اکثر پولیس والوں کے پیسے بھی ختم ہو گئے۔ 26 نومبر تک یہ تھک چکے تھے۔ کالم نگار کے بقول جب ان کی حالت کا علم صدر آصف علی زرداری کو ہوا تو انہوں نے سندھ کے وزیر داخلہ کو ہدایت کی کہ اگر اسلام آباد پولیس آپ کے جوانوں کا خیال نہیں رکھ سکتی تو ان کے کھانے پینے کا بندوبست آپ کریں۔ حامد میر نے دعویٰ کیا کہ 26 نومبر نے تمام ریاستی اداروں کی کمزوریوں کو بے نقاب کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم تحریک انصاف کا احتجاج نہیں روک سکا۔ میڈیا پر ریاست کا کنٹرول تحریک انصاف کے بیانی کو شکست نہیں دے سکا۔ ٹی وی چینلز اور اخبارات کی ساکھ بری طرح مجروح ہو چکی ہے۔ حامد میر نے پی ٹی آئی کو ملک کی مقبول ترین جماعت قرار دیتے ہوئے تہلکہ خیز تجزیہ پیش کیا ہے کہ 8 فروری کے انتخابات کے بعد وجود میں آنے والی وفاقی حکومت عوامی حمایت سے محروم ہے۔
تحریک انصاف بظاہر ایک پاپولر جماعت نظر آتی ہے، لیکن اس جماعت کے کارکن عمران خان کے سوا کسی دوسرے رہنما پر اعتماد نہیں کرتے، اور 26 نومبر کے بعد اس جماعت کے وہ سب قائدین کارکنوں کی نظروں میں مشکوک ہیں جو گرفتار نہیں ہوئے۔ کیا خیبر پختونخوا میں گورنر راج اور تحریک انصاف پر پابندی کسی مسئلے کا حل ہے؟ مجھے خدشہ ہے کہ تحریک انصاف کے مایوس کارکنوں کی ایک بڑی تعداد واپس جا کر ریاست دشمن عسکریت پسندوں کے ہاتھ میں کھلونا بن سکتی ہے۔ جب بھی سیاسی جماعتیں اور جمہوری ادارے کمزور ہوتے ہیں تو شدت پسند اور مسلح گروہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ حامد میر نے کالم کے اختتام میں لکھا ہے کہ 26 نومبر کا سبق یہ ہے کہ 8 فروری کو جو بندوبست کیا گیا وہ ناکام ہو چکا ہے۔ مجھ جیسے صحافی عمران خان کے دور حکومت میں بھی زیر عتاب تھے اور آج بھی غدار کہلاتے ہیں۔ میں اپنے پرانے موقف کو دہراؤں گا، پاکستان کے آئین کی طرف واپس آ جائیں۔ آئین کی خلاف ورزی اندھیروں کو جنم دیتی ہے اور اندھیروں کی جیت پر فتح کے جشن منانا بے وقوفی ہے۔